اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان اور اس کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو رمضان المبارک 2026 کے مہینے کے ہم کو 25 روزے عطا فرمائے۔ آج 25واں روزہ انشاءاللہ مکمل ہوگا۔ اگر ہم اس کی قدر کیے ہیں اور لوگ اس مہینے کے اندر جو عام مہینوں کی بنسبت زیادہ عبادت کیے ہیں، کچھ پائے ہیں تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ اگر نہیں پائے، عام مہینوں کی طرح سے گزارے تو ہمارے لیے کفے افسوس ملنے کے کچھ نہیں ہے، یعنی افسوس کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ہم کو موقع دیا، اتنا اچھا موقع اللہ نے دیا، لیکن ہم نے اس موقع کی قدردانی نہیں کی۔ رمضان کے اس مبارک مہینے کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے جنگ بدر، یعنی جو اسلام کی پہلی جنگ، کفر اور اسلام دونوں کا مقابلہ ہوا، اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ رمضان کی 17 تاریخ تھی، صحابہ کرام روزے سے تھے، پتہ چلا کہ ابو سفیان کی سپہ سالاری میں ان کی نگرانی میں قافلہ ہے جو ملک شام گیا اور وہاں سے وہ قافلہ واپس ہو رہا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، تو حضور نے اس قافلے کو روکنے کے لیے، اس قافلے کو پکڑنے کے لیے، اس کے سامان جو لے کر گیا ہے وہ سامان پہ قبضہ کرنے کے لیے، کیونکہ دشمن کو جس طرح بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں تو حالت جنگ میں جائز ہے۔ تو اس ارادے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے، لیکن مکے کے لوگ بہت ذہین تھے۔ ابو سفیان نے سوچا کہ مدینۃ المنورہ یہاں سے قریب ہے، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا، بہت پریشان کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہم کو لوٹنے کے لیے نکلے ہوں۔ لوگوں کو بھیجایا جاسوسی کے لیے، پہلے تیز رفتار گھوڑے کو دے کر بھیجایا، چنانچہ اس نے آ کر اطلاع دی کہ خطرہ ہے آگے، لوگوں سے معلومات کر کے آیا خطرہ ہے۔ تو حضور نے کیا کیا، ابو سفیان نے کیا کیا، راستہ بدل دیا، بھئی اس کے علاوہ دوسرے راستے سے نکل گئے۔ اس میں سامان، بہت سامان تھا، ابو جہل کا سامان بھی تھا اس میں، اور لوگوں کا سامان بھی تھا، اور ایک آدمی کو دے کر بھیجایا مکے کو، جاؤ سب سے کہہ دو کہ اگر اپنے سامان کی حفاظت چاہتے ہو تو مکے سے نکلو اور مدینہ آؤ، آ کے محمد کا مقابلہ کرو، یہ کہلا بھیجا، اور ہماری حفاظت کرو، ہم خطرے میں ہیں، ہماری جان بھی خطرے میں ہے، مال بھی خطرے میں ہے، یہ کہلا بھیجا۔ یہ سننا تھا، آگ بگولے ہو گئے وہ لوگ۔ اب ظاہر بات ہے کہ جس کا سامان ہو، لاکھوں روپیہ، کروڑوں روپیہ جس کا ہو، ملک شام سے بڑا سامان، تجارتی سامان مکے میں بیچنے کے لیے لا رہے، تو وہ سامان کو وہ روک لیے، اس کے یہ خطرہ ہو گیا تو سارے لوگ نکل پڑے۔ ادھر سے اب ابو جہل اعلان کرتا رہا سب کو، چلو نکلو نکلو نکلو، اور جو بڑے بڑے تھے سرما، بہادر، پہلوان، سب نکلے اس کے اندر۔ ایک نئے آنے لگے ایک صاحب، تو وہ کون تھا، ابو لہب، اس کو آڑ گرایا ابو سفیان نے، موت سے ڈر رہا ہے، کیا گھبرا رہا، تو وہ بھی نکلا اس میں۔ تو بہرحال
1000 کا لشکر لے کر، ان کے پاس 300 اونٹ، 300 گھوڑے، باقی اونٹ، تلواریں ان کے پاس، نیزے، سارا سامان تھا، سامان حرب بولتے ہیں، یعنی لڑائی کا جو سامان تھا پورا کا پورا ان کے پاس موجود تھا۔ مالدار تھے مکے کے، ہر ایک کے پاس سامان رکھا ہوا تھا، وہ لے کے نکل گئے۔ اور ادھر صحابہ کیا کرے تھے، وہ قافلے کو روکنے کی نیت سے چلے تھے، تو سامان ان کے پاس زیادہ نہیں تھا، اور 10 گھوڑے تھے، 2 گھوڑے تھے، اور پھر 313 میں سے صرف 70 اونٹ تھے، اور بعضوں کے پاس تلوار تھی، بعض کے پاس تلوار نہیں تھی، بعض کے پاس نیزے تھے، وہ لے کر چلے تھے۔ لیکن جوش ولولہ تھا کہ آج بتائیں گے ان کے، کیونکہ مکے میں بہت ستائے تھے، بہت پریشان کیے تھے۔ اس میں وہ سب عمار بن یاسر، اور اسی میں حضرت بلال، اور یہ سب موجود تھے، وہ سب ان کو سب یاد آ رہا تھا جو مکے میں ستائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تب کھمبے سے باندھ کے مارتا تھا، ان کا جو آقا تھا کھمبے سے باندھ کے مارتا تھا، امیہ بن خلف نام تھا اس کا۔ تو وہ سب یاد آ رہا تھا، وہ سب سوچ کے نکلے یہاں سے، لیکن وہ قافلہ بچ کے چلا گیا، اور مدینہ مکے سے پورے لوگ آ گئے۔ اور آنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کیے، کس سے؟ سارے صحابہ سے۔ اب وہ تو چلا گیا، بتاؤ کیا کریں گے؟ واپس جائیں گے یا پھر مقابلہ کریں گے؟ کیونکہ یہ لوگ جو آئے ہیں ساز و سامان کے ساتھ ہیں، 313 کے مقابلے میں 1000 کا لشکر ہے ان کا، اور سب پہلوان قسم کے لوگ، مالدار لوگ، بڑے بڑے رئیس، رؤسا، سرداران مکہ، سرداروں کے بیٹے، سب اس میں، عتبہ ہے، شیبہ ہے، سب اس میں۔ تو اس وقت میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے کھڑے ہو کر فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ حکم دیتے ہیں لڑائی کا تو ہم اس کے لیے تیار ہیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ لڑائی نہیں چاہیے، واپس جائیں گے، تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، آپ جو حکم دیں گے اس حکم کا ہم پورا کریں گے، یہ کہا۔ اس کے بعد حضور نے پھر اعلان فرمایا، مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو حکم دیں گے ہم کریں گے، اگر آپ کہتے ہیں کہ ان کا مقابلہ کریں تو مقابلہ کے لیے تیار ہیں، اگر رک جائیں تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ پھر تیسری مرتبہ آپ نے اعلان فرمایا کہ کیا کرنا چاہیے، مشورہ دیجیے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی کھڑے ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا روئے سخن، آپ کا بار بار اعلان کرنا یہ بتا رہا ہے آپ مہاجر صحابہ، مکے کے صحابہ نہیں، مدینے کے صحابہ سے جواب چاہتے ہیں۔ پہلے کے دونوں مکے گئے تھے، ہجرت کر کے آئے تھے، وہ تو شروع سے ہی قربانیاں دے رہے، تو انہوں نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہمارا جواب چاہتے ہیں، ہم انصار ہیں، تو ہمارا جواب بھی سن لیجئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے ہم حق پر نہیں تھے، آپ کی وجہ سے ہم کو دین اسلام ملا، اور ہم ایسا نہیں کریں گے کہ جیسا کہ موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے قوم نے کہا تھا آپ اور آپ کے رب دونوں مل کر جائیں، جا کر لڑائی کریں، لڑنے کے بعد جب فتح ہو جائے گی تو ہم آئیں گے، اس وقت تک یہاں بیٹھے رہیں گے، ہم ویسے نہیں ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ حکم دیتے ہیں تو ہم آگ میں کود جائیں گے، اگر آپ حکم دیتے ہیں تو ہم
دریا کے اندر اپنے گھوڑوں کو گدا دیں گے۔ اگر آپ کہتے ہیں یہاں سے یمن جانا ہے تو ہم بغیر پیچھے پلٹ کے دیکھے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر یمن تک چلے جائیں گے، خدا کی قسم ہم پلٹ کر ادھر نہیں دیکھیں گے، ہم وہ لوگ ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو فیصلہ فرما سکتے ہو فیصلہ فرمائیے، ہم تیار ہیں اس کے لیے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہم یہی چاہتا تھا میں۔ انصار صحابہ کیا چاہتے ہیں؟ انصار نے سب کو بہت قربانی دی۔ قربانی بولنا آسان ہے، قربانی بولنا آسان ہے، لیکن کرتے وقت میں پتہ چلتا ہے کہ قربانی کس کو کہتے ہیں۔ تو اس وقت میں رمضان کے روزے رکھے ہوئے صحابہ اور پھر تعداد کم ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر لیا کہ دیکھو اب مقابلہ کرنا ہے ان کو، تیاری کرو، اس کی تیاری شروع۔ تیاری کیا تھی؟ کچھ نہیں تھا ان کے پاس، جو تھا بس تیاری کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے حضور رو رو کے مانگنا، اللہ سے مدد مانگنا۔ اور حضور نے کیا کیا؟ ایک صحابی کو بھیجا، جا کے معلوم کر کے آؤ کہ وہ لوگ کس کو لے کر آئے۔ تو جب جا کے وہ صحابی معلوم کرے، رات کا اندھیرا تھا، تو اس میں دیکھا، اور حضور نے فرمایا کہ دیکھو صرف معلوم کر کے آنا، کچھ تماشا کر کے نہیں آنا۔ تو اس وقت میں گئے صرف معلوم کرنے کے لیے، تو ابو جہل اعلان کر رہا وہاں پہ سارے لوگوں کو، ذرا اپنی صفوں میں کہیں دشمن تو گھس کے نہیں آیا دیکھ لو۔ جیسے یہ اعلان ہوا تو وہ صحابی بازو سے پوچھے، کون ہے تو بتا، کہاں سے آیا تو؟ ارے میں فلاں ہوں، نہیں پہچانتے؟ اچھا آپ ہے۔ پھر پلٹ کے پوچھا تم کون ہو؟ بولے میں فلاں ہوں۔ تو وہ لوگ پلٹ کے پھر ان سے نہیں پوچھے کہ تم کون ہے، تو اس وقت میں جو سو اطمینان کر لیے، اور اس کے بعد واپس آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو بڑے بڑے سب سرما، جتنے پہلوان ہیں سب پہلوانوں کو لا لیے، اور لڑائی کے داؤ پیچ جاننے والے، کیسا لڑنا سب معلوم ان کو، ویسے لوگ ذہین، یعنی مکے کے جتنے عقلاء ہے، ذہین سر جس کے ہے وہ سب کو لا لیے۔ اور اس کے بعد کہا یا رسول اللہ، ابو جہل میرے نیزے کے نشانے پہ تھا، اگر تیر مارا تو سیدھا اس کے سر پہ لگتا تھا، ایسا سامنے بیٹھا ہوا تھا، لیکن آپ کا حکم تھا کہ کچھ نہیں کرنا، تو میں خاموش آ گیا۔ میرے بہت اچھا کیا تو خاموش آ گیا۔ تو اس کے بعد ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیمہ لگایا گیا، خیمے کے اندر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے کے باہر پہرا دے رہے، اندر دونوں ہے اس جھوپڑی کے اندر۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے لو لگائے بیٹھے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے ان کو دیکھتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی کو دیکھا، اللہ کے دربار میں مانگ رہے ہیں، اے اللہ، اے پروردگار، اے رب العالمین، آج اس وقت میں یہ 313 کی چھوٹی تعداد ہے، یہ تعداد کو لے کر میں آپ کے دین کی سربلندی کے لیے یہاں لایا ہوں، لیکن اس وقت جنگ کا موقع آن پڑا ہے، جنگ کرنی ہمیں ضروری ہے، یا اللہ انہیں فتح کامرانی نصیب فرما، اگر یہ لوگ آج ختم ہو گئے تو کوئی آپ کی عبادت کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر دعا مانگ رہے، دعا مانگتے مانگتے چادر یعنی سر ہلا، چادر پیچھے گر گئی، حضرت ابو بکر نے اٹھا کر اڑایا، پھر رونے لگے، پھر سر ہلا، پھر چادر گری، ردائے مبارک کو آپ نے اڑایا، پھر سجدے میں چلے گئے، سجدے میں جا کے رو رہے، یا اللہ مدد فرما، مسلمانوں کو فتح کامرانی نصیب فرما۔ رمضان کا مہینہ ہے، صحابہ روزے سے بھی ہے، باز نہیں ہے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں سے باہر آئے، آ کر کہا اے مسلمانوں خوشخبری ہو، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے بشارت دے دی کہ فتح تمہیں نصیب ہوگی، فتح تم کو نصیب ہوگی۔ اس کے بعد کہا کہ اے ابو بکر چلو ساتھ چلو، ساتھ لے گئے، لے جا کر کہا کہ یہاں ابو جہل مرے گا، یا عتبہ مرے گا، یا فلاں مرے گا، یا فلاں مرے گا۔ تو
صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ اشارہ فرمایا تھا، بعد میں ہم نے کفار و مشرکین کے لاشوں کو تلاش کیا تو خدا کی قسم وہ لاشیں جن کا نام لیا تھا وہیں پڑی ہوئی ملی ہمیں۔ ادھر فجر کی نماز پڑھ لی ہے، سفید دونوں طرف درست ہو گئی، لمبا قصہ ہے، بارش ہوئی رات میں، پھر اس کے بعد پہلے جا کے وہ قبضہ کر لیا ابو جہل نشیبی علاقے، اونچائی کے علاقے پر، اور نشیبی علاقہ ان کو ملا، تو پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بارش ہوئی کہ جہاں پہ ان کی فوج تھی وہ کیچڑ ہو گیا، ادھر دلدل ہو گیا پورا، ایسے حالات آ گئے۔ تو اس کے بعد لڑائی کا موقع آیا، ادھر سے نکلے عتبہ شیبہ، بڑے بڑے سرما ادھر سے آئے، اور ادھر سے بھی نکلے انصار صحابہ آئے۔ پہلے انصار ہر جگہ آگے رہتے تھے، تو انہوں نے کہا کون ہے تم؟ میرے فلاں فلاں۔ کہا تم ہمارے برابر نہیں، تم چھوٹے ہو، چلو جاؤ، ہم تم سے لڑائی نہیں کرتے، ہمارے مقابلے والوں کو بھیجاؤ۔ بولے ٹھیک ہے۔ حضور نے فرمایا علی جاؤ، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا حمزہ آپ جاؤ، پھر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے کہا جاؤ، تین ہو گئے ادھر سے۔ اب ادھر سے تینوں نکلے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جن کا مقابلہ ہوا، حضرت علی نے ایک ہی بار میں اس کو واصل جہنم کر دیا، ختم کر دیا اس کو۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ جس سے ہوا، حضرت حمزہ نے بھی ویسے ہی کیا۔ اس کے بعد حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا سا عمر میں زیادہ تھے، سامنے والا ان کے اوپر بھاری پڑ گیا، ان کو زخم آ گئے، تو جیسے ہی دیکھا تو وہ دونوں آگے بڑھ کے اس کا کام تمام کیا، اور ان کو گود میں اٹھا کے لے آ کر حضور کے پاس رکھ دیا۔ تو اس وقت میں ایک بات کہی انہوں نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ بعد میں انہوں نے کہا مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ اس کے بعد کہا اگر آج ابو طالب زندہ ہوتے تو میں ان کو بتاتا، کہتا کہ ہم چھوڑ کر بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم اپنی جان عزیز کو آپ کے اوپر قربان کرنے والوں میں سے ہے۔ ہمارا کیا حال بنا، میں اس وقت میں اپنی جان کو قربان کر رہا ہوں، تو میں جنتی ہوں یا نہیں؟ تو حضور نے فرمایا تم جنتی ہو۔ کاش کوئی ہوتا جو ابو طالب کو بتاتا کہ دیکھو ہم نے اپنی جان پر کھیل کر، جان کی قربانی دے کر تمہارے بھتیجے کی ہم نے حفاظت کی۔ پھر اس کے بعد دونوں طرف سے گھمسان کی لڑائی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، اور کفار و مشرکین کو شکست فاشت ہوئی، اور ایسی شکست کہ ان کے بڑے بڑے سرما مارے گئے، بڑے بڑے سرما، 70 ایک دو نے 70 بڑے بڑے پہلوان مارے گئے۔ مارنے والے کون؟ یہ صحابہ جن کو غلام بولتے تھے بعضوں کو۔ اس میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی اپنے آقا، جو پرانے زمانے میں جب آپ ایمان نہیں لائے تھے، جن کے پاس آپ غلام تھے، امیہ بن خلف کو دیکھ لیا تو کہا اے انصار، اے صحابہ، اے نوجوانوں، یہ امیہ بن خلف وہ ہے جس نے مجھے بہت ستایا، کھمبے سے باندھ کر مارا کرتا تھا، تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتا تھا، اور میرے سینے پہ چٹان رکھ دیتا تھا، اور میں جب تڑپتا تو قہقہے لگایا کرتا تھا۔ آج یہ ہمارے قابو میں آیا ہے، لب کو بھاگے آ جاؤ، اس کا مقابلہ کریں گے، اس کو واصل جہنم کریں گے۔ تو اس وقت میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوستانہ تھا اس کا۔ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ اس کو نہ مارو، چھوڑ دو اس کو۔ کہا نہیں، ماریں گے آج اس کو۔ تو مارنے کے لیے آگے بڑھے تو عبد الرحمن ابن عوف اس کے اوپر سو گئے۔ تو حضرت بلال نے یعنی غلام ان کے پاس رہے تھے، بازو سے کھینچا، سب مل کے حضرت عبد الرحمن کو ہٹا دیا۔ عبد الرحمن عشر مبشرہ میں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی، وہ صحابی ہیں، وہ اللہ نے مال سے بہت نوازا، اتنا نوازا پوچھو۔
وہ صحابی ہے، تو ان کو ہٹا کر بازو کھینچ کر مار دیا۔ اور ادھر دو چھوٹے بچے تھے، معاذ ان بچوں نے کیا کیا، پوچھا حضرت عبد الرحمن بن عوف سے ہی پوچھا، چچا جان ابو جہل کون ہے؟ کدھر ہے ابو جہل؟ ذرا بتائیے ابو جہل کا چہرہ کیسا ہے، کس شکل کا ہے، بتائیے۔ تو پہلے تو عبد الرحمن بن عوف نے ادھر دیکھا تو وہ بچہ معاذ ادھر دیکھا تو معاذ، دونوں چھوٹے چھوٹے بچے۔ انہوں نے سوچا اگر کوئی کافر میرے اوپر بھاری پڑ گیا تو یہ بچے میری کیا مدد کریں گے؟ یہ سوچ رہے تھے، اتنی دیر میں بچے آگے بڑھ کے پوچھے تو کہا کیوں بیٹا کیا ضرورت ہے؟ کہا کہ چچا جان میں نے سنا کہ وہ ابو جہل حضور کو گالیاں دیتا ہے، ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو ہم اپنی جگہ سے نکلتے وقت میں قسم کھا کے نکلے یا تو ہم اس کو ماریں گے یا تو ہم مریں گے، یہ سوچ کے نکلے ہیں ہم دونوں بھائی۔ یہ بات چیت ہو رہی تھی، اتنے میں وہ آتا ہوا نظر آیا تو کہا عبد الرحمن ابن، دیکھو وہ جو آ رہا نا یہ ابو جہل ہے۔ تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بعض جو ہوتا نا شکرا، اب بعض کو اب شکرا کے نا اس سے سمجھانا آسان ہے، بعض ایک پرندہ ہے وہ تیزی سے جھپٹ جاتا ہے تو ایک دم تیزی کے ساتھ بھاگے باز کی طرح، جا کر اس کو گھیر لیا۔ اب جیسے ہی گھیرے تو دیکھا کہ ان تو بڑے اونچے گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے اور یہ بچے نیچے ہیں، چھوٹے ہیں بچے، تلوار بازوں کی نیچے لگ دی بچوں کی وہ۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، دیکھو اس پہ وار کرنا تو مشکل ہے، اوپر نہیں وار سے کر سکتے، گھوڑے پہ وار کرو۔ تو گھوڑے پہ پیر پہ وار کیا تو گھوڑا بتکا، نیچے گرا، گرتے ابو جہل بھی نیچے گرا، ابو جہل بھی نیچے گرتے ہی دونوں تیزی کے ساتھ زب تلوار لے کر وار کیا۔ وار کرنے کے بعد اس کو یعنی تڑپتا چھوڑ کر وہاں سے نکل گیا۔ اتنے میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے بیٹے، بعد میں اسلام لائے، پکے صحابی، تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے باپ کو مار رہے ہیں تو فوراً وہ لپک کر انہوں نے کیا کیا، یہ بچوں میں سے ایک بچے کے ہاتھ پر مارا تو ہاتھ اوپر سے ٹوٹ گیا، اور یہ بچے لڑ رہے تھے تو ہاتھ ہڈی ٹوٹ گئی، لٹک رہا تھا۔ تو اس وقت میں انہوں نے کیا کیا، یہ ہاتھ بیچ میں آ رہا ہے، مشکل ہو رہی لڑنے میں، تو پیر میں دبایا، گوشت لگا ہوا تھا، گوشت کو جھٹکا دیا، اس ہاتھ کو توڑ کر پھینک دیا۔ کیا بہادری تھی بچوں کی! اور آگے بڑھ کر اس کو واصل جہنم کر دیا۔ بعد میں کیا ہوا، جب سب بھاگ گئے اور چند صحابہ بھی شہید ہوئے، تقریباً 10 یا 6 صحابہ شہید ہوئے اس میں سے، تو اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کہا جاؤ ذرا جا کے دیکھ کے آؤ کون کون بھاگ کے گیا، ابو جہل زندہ ہے یا مرا، یہ دیکھ کے آؤ۔ اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجایا، بہت متقی پرہیزگار صحابی تھے۔ تو عبداللہ ابن مسعود گئے اور جا کر دیکھا تو وہ سانس چل رہی اس کی لیکن پڑا ہوا ہے نیچے، زخمی پڑا ہوا ہے۔ تو وہ گئے، جا کر سینے پہ بیٹھ گئے۔ کون؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، تلوار لے کے بیٹھ گئے، آنکھیں کھول کے دیکھا، دیکھ کے پہچان لیا، او بکریوں کے چرانے والے، آج تو بہت اونچی جگہ بیٹھا ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا بیٹھا نہیں ہوں، بٹھایا گیا ہوں میں اللہ کی طرف سے۔ پھر اس کے بعد پوچھا کیا ارادہ ہے؟ ارادہ یہ ہے کہ تیرا سر تن سے جدا کر دو، ارادہ یہ ہے کہ تیرا سر تن سے جدا کر دو۔ تو بدبخت کیا کہتا ہے دیکھیے آپ، او عبداللہ تیری تلوار چھوڑ دے، وہاں میری تلوار رکھی ہوئی دے، میری تلوار بہت تیز ہے، وہ لے کے میری گردن الگ کر، لیکن ذرا تھوڑا نیچے سے کرنا ہوگا، تھوڑا نیچے سے کرنا۔ تو پوچھا کیوں نیچے سے؟ نیچے سے اس وجہ سے کہ جانے کے بعد جب سب کے منڈے رکھے جائیں گے، سر رکھے جائیں گے تو میرا سر اونچا نظر آئے، مر رہا ہے لیکن اس کی انا نہیں جا رہی،
غرور تکبر نہیں ٹوٹ رہا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بال پکڑ کر ایک ہی بار میں سر تن سے جدا کیا، ویسے ہی بالا پکڑ کر لائے، لا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ تو حضور نے نعرہ مارا، کہا کہ ہر زمانے کا ایک فرعون ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ کے زمانے کا فرعون تھا، حضرت ابراہیم کے زمانے میں بھی ایک فرعون تھا، میرے زمانے کا فرعون ابو جہل ہے جو آج واصل جہنم ہوا ہے۔ تو رمضان کے اس مبارک مہینے میں ہمارے بڑوں نے بہت قربانیاں دی ہیں، تب جا کے اسلام ہم تک پہنچا، اتنے آسانی سے نہیں ملا، ہم کو قدر کرنا چاہیے۔ رمضان کے مہینے میں روزہ رہے، ذرا سا روزہ لگنے لگا تو ہم دوسرے نیک کام چھوڑ دیتے، ہمت کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔